السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کا آخری عشرہ یعنی جہنم سے نجات حاصل کرنے والا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس مہینے کا آخری عشرہ بھی نصیب فرمایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے شکرانے کے طور پر خوب حمد و ثنا کریں اور رمضان المبارک کے بقیہ ایام کی قدر کرتے ہوئے اپنی عبادات کے معلومات میں مزید اضافہ کریں، کیونکہ کسی کو کیا معلوم کہ اسے اگلا سال نصیب ہو یا نہیں۔ رمضان سارا ہی عبادت کا مہینہ ہے، مگر اس کے آخری عشرے کی عبادات کی خاص فضیلت بیان ہوئی ہے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2788 میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے اور فرماتے، کیا تم دونوں نماز پڑھنے کے لیے اٹھو گے یا نہیں؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک انتہائی فضیلت والی سنت اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے معنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی غرض سے مسجد میں بیٹھنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن اعتکاف فرماتے، لیکن وفات کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ اس لیے اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ آ سکیں تو جتنے دن میسر ہوں اتنے دنوں کا ہی اعتکاف کر لینا چاہیے۔ اعتکاف ایک بہت بڑی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد الحرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نظر پوری کرو، یعنی جب تک قرآن مجید کا علم حاصل نہیں ہوا تھا اس وقت منت اور مرادیں اور نظر کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ تو حضرت عمر اس زمانے کی بات کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی یہی جواب دیا، اپنی نظر پوری کرو۔ در حقیقت پورا رمضان المبارک ہی نہایت قیمتی اثاثہ ہے، لیکن اس عشرے آخر کی فضیلت بہت بلند ہے۔ اس عشرے میں اعتکاف کی سنت کو ادا کرنا پورے محلے کی طرف سے سنت کی ادائیگی کو ادا کرنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کے علاوہ اس عشرے میں ایک انتہائی اہم اور فضیلت والی رات لیلۃ القدر آتی ہے۔ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک مستقل اور مکمل سورت اس رات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول کیا۔ قرآن مجید جو انسانوں کے لیے سرچشمہ حیات ہے، اور انہی راتوں میں ایک ایسا لمحہ جلوہ فگن ہوتا ہے جس میں اللہ سے جو دعائیں مانگیں وہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے یہ رات ملے تو میں کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اس میں یہ دعا پڑھو، اے اللہ، تو سراپائے معافی ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ جامع دعا دنیا و آخرت کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ لہٰذا ہمیں اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادات کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ ذکر و اذکار، قرآن مجید کی تلاوت اور نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہر طرح کی خیر و برکت اور رحمت و مغفرت کا سامان اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 5 طاق راتوں کو عبادت میں گزاریں، نمازوں کا اہتمام کریں، صدقہ و فطرات کا اہتمام کریں، توبہ اور استغفار کا خصوصی ورد کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے دعائیں مانگیں، اور اپنے اعمال کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کے حساب سے ثمرات طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ہمارے اعمال کے حساب سے نہیں بلکہ اپنی رحمت کے حساب سے عطا فرما دیجئے۔ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہماری توبہوں کو قبول کر لیجئے اور ہم پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور عنایتیں نازل فرما دیجئے۔ آمین ثم آمین۔